آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان دلچسپ حوالوں اور شواہد کو دیکھیں گے جو اسلامی عقائد کے مطابق آخرت کا ایک بے حد تفصیلی اور حیران کن خاکہ پیش کرتے ہیں۔ انہی ذرائع کی بنیاد پر ہم دو بالکل مختلف اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے، تو بنا کسی دیری کے چلیں سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، آخری تقسیم، جب عدالت مکمل ہو چکی ہوگی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں جو ان حوالوں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو فرشتے استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، سلام ہو، اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے آ جائیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو تمام دنیاوی آزمائشوں کے ختم ہونے اور ایمان والوں کے لیے ایک ابدی انعام کے شروع ہونے کی علامت ہے، بالکل ایک نئی شروعات۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ابدی جنت کے اندر، یعنی جنت کا بے پایہ انعام۔ جنت کا جو تعمیراتی ڈھانچہ بیان کیا گیا ہے نا، وہ واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ہم یہاں عام اینٹ اور سیمنٹ کی بات نہیں کر رہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں۔ اس کا گارا خالص مشق کا ہے، کنکریاں یاقوت کی اور مٹی زعفران کی ہے۔ ذرا اس کی خوشبو اور چمک کا اندازہ لگائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، ان انعامات کی اصل وسعت اور خوبصورتی انسانی سوچ سے بالکل باہر ہے۔ اس مشہور حدیث قدسی کو ہی دیکھ لیں، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ مطلب ہمارا فانی دماغ ان ابدی نعمتوں کے سائز اور خوبصورتی کا مکمل تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ 33 کا ہنسا بہت دلچسپ ہے۔ حوالوں کے مطابق جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص ہمیشہ کے لیے ٹھیک 33 سال کی عمر کا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص عمر انسانی جوانی، طاقت اور خوبصورتی کے بالکل عروج کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ عروج وہاں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا، نہ کوئی بڑھاپا، نہ کوئی کمزوری۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں خوراک کا نظام کیسا ہوگا؟ تو جناب وہاں کے قوانین ہماری دنیا کی زراعت یا محنت سے بالکل مختلف ہیں۔ پانی، خالص شہد، دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، اور پاکیزہ شراب کی پوری نہریں ہوں گی۔ یہ وہ شراب ہے جس میں کوئی نشہ نہیں بلکہ صرف فرحت ہوگی، اور ہر خواہش بنا کسی محنت یا انتظار کے فوراً پوری ہو جائے گی۔ ایک اور بہت اہم پہلو جذباتی اور نفسیاتی حالتوں کا موازنہ ہے۔ اس فانی زندگی میں ہم اکثر غصے، حسد، تھکاوٹ یا بوریت کا شکار رہتے ہیں، لیکن جنت میں یہ بوجھ مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، آپس میں جڑے ہوئے، موسم بالکل پرفیکٹ ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ نیند کی ضرورت، بس ایک ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مواد میں نمبر 8 کا بھی خاص ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جنت کے 8 مختلف دروازے اور 7 الگ الگ درجات ہیں۔ اب یہ کوئی بے ترتیب تقسیم نہیں ہے، ہر شخص کا درجہ مکمل طور پر اس کے دنیاوی اعمال اور روحانی مقام کی بنیاد پر طے ہوگا، جس کا جیسا عمل اس کا ویسا درجہ۔ چلیں اب تیسرے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، آخری داخل ہونے والا۔ یہ بے پایہ رحمت کا ایک بہت ہی خاص قصہ ہے۔ یہ واقعہ واقعی حیران کن ہے۔ تصور کریں، ایک شخص جہنم کی آگ سے رینگتا ہوا نکلتا ہے۔ جب اسے جنت میں جانے کا حکم ملتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جنت تو پوری بھر چکی ہوگی، اب اس کے لیے جگہ کہاں؟ وہ انتہائی حیران میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا اسے اس پوری دنیا اور اس سے بھی 10 گنا بڑی جگہ عطا کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت کا سب سے نچلا درجہ بھی اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، عذاب اور پچھتاوا، یعنی جہنم کی گہرائیوں کا ذکر۔ حوالوں میں جہنم کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، اسے سمجھنا بھی الہیاتی اعتبار سے اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کا مقصد محض تکلیف دینا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے خدائی نصاف کا نفاذ ہے جنہوں نے اس دنیا میں معصوموں پر ظلم ڈھائے۔ اسے ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں مکمل اندھیرا ہے، جلاتی ہوئی آگ کے ساتھ ساتھ جما دینے والی سردی بھی ہے، اور ابدی جسمانی اور نفسیاتی اذیت ہے۔ اگر ہم ان دونوں جہانوں کی خوراک کا موازنہ کریں تو مواد میں بہت واضح اور سخت الفاظ ملتے ہیں۔ ایک طرف جنت میں فوری طور پر ملنے والی نعمتیں، پکا ہوا گوشت اور شہد کی نہریں ہیں، تو دوسری طرف جہنم میں کانٹے دار زقوم کا درخت، پیپ اور ابلتا ہوا پانی ہے جو پینے والوں کی کھال تک جلا دے گا، مگر اس سے کبھی بھوک اور پیاس نہیں مٹے گی۔
لیکن جسمانی تکلیف سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے۔ حوالوں میں ایک انتہائی سخت نفسیاتی اذیت کا ذکر کیا گیا ہے جو جہنم والوں کو سہنی پڑے گی، اور وہ سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ خدا کا یہ فرمانا کہ مجھ سے بات مت کرو، یعنی خالق کے ساتھ رابطے کا مکمل طور پر کٹ جانا۔ یہ یقیناً سب سے دردناک لمحہ ہوگا۔ ایک اور چیز جو ذرائع میں بتائی گئی ہے وہ جہنم کے اندر کا معاشرتی زوال یا الزام تراشی کا نا ختم ہونے والا چکر ہے۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لوگ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، پیروکار اپنے لیڈروں کے لیے دگنے عذاب کی بددعائیں کریں گے، اور تو اور شیطان بھی صاف مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تم نے خود مانی، اب مجھے نہیں خود کو ملامت کرو۔ یعنی وہاں کوئی سکون یا مدد نہیں ملے گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی جانب، عقیدے کی پکار، جو کہ ایک غور و فکر کا لمحہ ہے۔ 2,50,000 مواد میں یہ ہندسہ ایک انتہائی چونکا دینے والی حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، روزانہ دنیا بھر میں تقریباً اتنی ہی تعداد میں لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ عدد اس دنیا کی عارضی حیثیت اور انسانی زندگی کے فانی ہونے کی ایک بہت بڑی اور واضح یاد دہانی ہے۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد عملی قدم کیا ہیں؟ حوالے بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے انتخاب بالکل واضح ہیں۔ ایک طرف ایمان کا راستہ ہے جس میں روزانہ کی 5 نمازیں ہیں جو دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتی، اور اس کے بدلے ابدی انعام ہے۔ اور دوسری طرف غفلت کا راستہ ہے جہاں چند عارضی لذتوں کے لیے حتمی حقیقت کو جھٹلا دیا جاتا ہے اور جہنم کا ابدی خطرہ مول لیا جاتا ہے۔ سودا بالکل صاف ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا الہیاتی پیغام یہاں ایک بہت ہی شاندار اور طاقتور یاد دہانی پر آ کر رکتا ہے، اور وہ ہے خدائی رحمت۔ قرآنی آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ کوئی کتنا ہی کیوں نہ بھٹک گیا ہو، واپسی کی امید ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو ایک آخری اور فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ہر روح کو واقعی ان 2 ابدی حقیقتوں میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا ہے تو پھر اس مختصر اور عارضی زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔